الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ورلڈ مدرس ڈے منایا جاتا ہے اور بین الاقوامی سطح پر اس کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے کہ اس دن اوور آل ورلڈ میں جو مدرس کی امپورٹنس ہے اور ان کے ساتھ جو سلوک کرنے کی ضرورت ہے اس کو اجاگر کیا جائے۔ تو یہ جو دن منایا جاتا ہے ورلڈ مدرس ڈے، اس کے متعلق میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ اگر اس دن کو منایا جاتا ہے ورلڈ مدرس ڈے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک سوچ ہے کہ بھائی مدرس ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اور مدرس کے ساتھ ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ضرورت ہے، ان کو تعظیم دینے کی ضرورت ہے، ان کو ریسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، آنر دینے کی ضرورت ہے، اور ان کی جو ضروریات ہے ظاہر سی بات جو ان کے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، تو وہ اس چیز کا خیال رکھے، تو اس لیے یہ دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہم لوگوں نے اس سوچ کو جو ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ دن منایا جاتا ہے، اس کے پیچھے کچھ ایسی سوچ ہے۔ تو فرام the perspective of being a Muslim we should appreciate this very thing کہ ایک دن منایا جاتا ہے اس اصول کے لیے، اس کنسیپٹ کے لیے جو ہمارے دین میں بھی کنسیپٹ ہے، جو قرآن و سنت میں یعنی کہ کنسیپٹ ہے۔ تو the first request is کہ ہم نے اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے جس کا میں یہاں پہ تذکرہ کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ڈفرینٹ کمیونٹیز رہتے ہیں، مسلمز ہے، ہندوز ہے، سکھس ہے، بدھس ہے، کرسچنز ہے، جیوز ہیں، جینز ہیں، اور کافی سارے اور بھی کمیونٹیز ہیں۔ تو اس دنیا میں بس ایک ہی کمیونٹی تو نہیں رہتی ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ کمیونٹیز کے درمیان جتنے یکساں پوائنٹس ہوں گے، جتنے کامن پوائنٹس ہوں گے، اتنا چانس بنتا ہے کہ ان کا کنفلکٹ اتنا زیادہ کم ہوگا۔ تو اس لیے جو کمیونٹیز جو ہے کامن ویلیوز جو ہے شیئر کرتے ہیں، ان کے ویلیوز جو ہوں گے کامن ہوں گے، اقدار کامن ہوں گے، تو ان میں چانس بنتا ہے کہ کم کنفلکٹ ہو۔ تو اگر ہم ایسے ہی نکات جیسے کہ مدرس کی امپورٹنس ہے، زیادہ سے زیادہ نکات آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے جو یکساں ہوں گے، فار ایگزامپل مسلمز، کرسچنز، جیوز، ہندوز، جینز اور مختلف کمیونٹیز کے درمیان، تو اتنا زیادہ چانس بنتا ہے کہ ہم ایک سٹیبل انوائرمنٹ میں زندگی گزاریں گے، یعنی کہ کمیونٹیز کے درمیان جو ہے کمیونل ہارمونی میں یہ یکساں پوائنٹس کافی بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہم نے اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرنا ہوگا، انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ جتنے کامن پوائنٹس ہوں گے ڈفرینٹ کمیونٹیز کے درمیان، اور ہم کانشیس ہوں گے کہ یہ کامن پوائنٹس واقعی ہمارے درمیان یہ کامن پوائنٹس ہے، تو اتنا جو ہے کوآپریشن کا ماحول بڑھ جائے گا اور کنفلکٹ کا، ڈس ہارمونی کا ماحول جو ہے وہ کم ہو جائے گا، وہ گھٹ جائے گا۔ تو یہ ایک مجبوری ہے، ایک فطری مجبوری ہے، ایک لازمی مجبوری ہے، ڈفرینٹ کمیونٹیز کے درمیان یکساں پوائنٹس ہونے چاہیے، تبھی جا کے سٹیبلٹی ہوگی، پیس ہوگا، کوآپریشن ہوگی ڈفرینٹ کمیونٹیز کے درمیان، ورنہ تو بڑا تصادم رہے گا ڈفرینٹ کمیونٹیز کے درمیان۔ اگر ویلیوز، اقدار اور اگر افکار ایک ہی ریلیجن میں ڈفرینٹ ہوں گے، ود ان سیکٹس ہوں گے، تو وہاں پہ ڈس ہارمونی پیدا ہو جاتی ہے۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے ویلیوز سیم نہیں ہوتے ہیں۔ تو اب اگر ڈفرینٹ کمیونٹیز کے ویلیوز سیم ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ اپریشیبل ایک پوائنٹ ہے فرام این اسلامک پرسپیکٹو، کیونکہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے کہ امن و امان دنیا میں ہو اور پیس اینڈ اسٹیبلٹی دنیا میں ہو۔ تو یہ دوسرا نقطہ جو ہے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ مدرس کی امپورٹنس پہ میں آپ کو ایک جو ہے واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ بیسیکلی یہ کسی تفسیر میں ہے، ایکچولی آئی ایم فارگیٹنگ دا نیم آف دا تفسیر۔ یہ جو سورۃ التین جو ہے، والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو یہ اس کنٹیکسٹ میں جو ہے کسی تفسیر میں آیا ہے۔ ایکچولی مسئلہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ ارلیئر پیریڈز میں جب امید سے عباسد جب خلفاء تھے تو اس دور کی یہ بات ہے۔ ایک مرد تھا، اس نے کہا کہ اپنی بیوی کو کہ اگر تم اتنا سج کے میرے پاس نہیں آئی کہ تم چاند سے زیادہ خوبصورت لگو تو میں آپ کو ڈیورس دوں گا، میں آپ کو طلاق دوں گا۔ اب جب وہ آئی اس کے سامنے تو اس کو لگا کہ بھئی یہ اب چاند سے خوبصورت نہیں ہے،
اس لیے اس کو ڈیورس دینا جو ہے وہ بنتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ریئلائز کر رہا ہے کہ میں نے جو کام کیا یہ زیادتی ہے، یہ ٹھیک میں نے نہیں کیا. تو اب تو آلموسٹ ہی واز ریڈی کہ مجھے تو ڈیورس دینا ہے اپنی بیوی کو، حالانکہ اب وہ نہیں چاہتا ہے، بٹ اسٹل دین ہی فیلٹ کہ ایسا ہونا چاہیے اب، کیونکہ میں نے اس کے لیے قسم اٹھا رکھی ہے. اب وہ ڈفرینٹ اسکالرس کے پاس جاتا ہے اور جو وہاں پہ خلیفہ ہوتا ہے یا گورنر ہوتا ہے تو اس کو اپروچ کرتا ہے، تو وہ یہ کوشچن جو ہے اپنے علماء کے درمیان رکھتا ہے. اب ڈفرینٹ لوگ جو ہے وہ اوپینین دیتے ہیں، بھائی اب اگر اس نے قسم اٹھائی ہے اسی تو پھر تو اس کو قسم پوری کرنی پڑے گی. تو وہاں پہ ایک اسکالر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھیے اس کو ڈیورس دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا. تو اب اس میں ہر انسان آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان چاند سے خوبصورت ہے، ہر انسان ہر کسی دوسری شے سے خوبصورت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو انسان ہے اس کو میں نے خوبصورت بنایا، اس میں سب سے اچھی ساخت میں نے اس کو بنایا. تو اس لیے اس کو ڈیورس دینے کی ضرورت نہیں بنتی، کیونکہ قرآن اس پہ فتویٰ سناتا ہے کہ انسان جو ہے وہ باقی ذریت سے، باقی جو مخلوق ہے دنیا میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریشنز ہے ان سے خوبصورت ہے، ان سے بہتر ہے. تو اب یہ نقطہ یہاں پہ سمجھ آ جاتا ہے کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا ہے، ویلیویبل پیدا کیا ہے، انمول پیدا کیا ہے. تو یہ چاند سے تو یہ فطرتاً خوبصورت ہے، ہم ایسا کہہ سکتے ہیں، یا چاند سے فطرتاً یہ اس کی ساخت اور اس کی بناوٹ اور اس کا جو حلیہ ہے اور اس میں جو میٹیریل استعمال ہوا ہے وہ تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. تو یہاں پہ ایک نقطہ جو سامنے آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی یہ کیفیت ہے. تو اب ماں کی امپورٹنس اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی زیادہ ہے، کیونکہ کریشن میں تو اب عام انسان کی خوبصورتی بن گئی چاند سے زیادہ خوبصورت، اور اب کریشن میں جو کلائمیکس ہے، جو سب سے زیادہ تعظیم کا حقدار ہے ہمارا اگر کوئی اس دنیا میں، تو وہ ہماری ماں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت والا پیدا کیا. تو یہ تو سب کے لیے ہے، اس میں آپ بھی آتے ہیں، میں بھی آتا ہوں، اور ہر کوئی فرد آتا ہے دنیا کا. لیکن جو انفرادیت، جو خاص حیثیت ماں کو حاصل ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ تو بالکل منفرد ہے. اس سے یہ نقطہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ماں کی امپورٹنس اس تناظر میں اگر دیکھیں گے تو وہ کتنی زیادہ ہے. اب دیکھیے تیسرا ایک نقطہ ہے جو میں گزارش آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ورلڈ مدرس ڈے کے تناظر میں، وہ یہ ہے کہ جو نیچر آف ریلیجن ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کو پہلے رکھا گیا ہے، پھر کہا گیا ہے کہ بھائی آپ میں ایمان ہونا چاہیے، جیسے کہ سورۃ البلد میں اس چیز کا تذکرہ ہے، یا پھر یہ کہا گیا ہے کہ آپ میں ایمان ہونا چاہیے اور آپ میں انسانیت ہونی چاہیے. یعنی کہ یہ جو دو چیزیں ہیں یہ لازمی ملزوم ہیں. یعنی کہ if you are faithful then there will be great deal of humanity in you. If there is humanity in you then obviously you will attain faith. At the end of the day آپ مومن بن جاؤ گے، آپ مسلم جو ہے وہ بن جاؤ گے. So the point here is کہ جو ہیومینٹی کے تئیں جو ہے جذبہ ہمدردی ہونا جو ہے یہ لازم ہے ہر انسان کے لیے، اور مسلمان کے لیے تو بالکل خصوصاً یہ لازم ہے. جب تک ایک انسان میں جذبہ ہمدردی نہ ہوگا تو تب تک تو وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا. تو اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. تو جب تک درد دل نہ ہوگا تو تب تک تو ہم انسان صحیح معنوں میں نہیں ہو سکتے ہیں. تو اب دیکھیے اب اس درد دل کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اس درد دل کا سب سے بڑا مستحق جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ ہماری ماں ہے. تو پیرنٹس اوور آل اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد ان کا نمبر آتا ہے، ان کی امپورٹنس ہے، ان کی اطاعت جو ہے وہ لازم بنتے ہیں. اور پھر سورۃ اللقمان آپ لیں گے یا سورۃ العنکبوت آپ لیجئے، وہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی اگر آپ کے پیرنٹس جو ہے آپ کو کوئی ایسی چیز کا تقاضا کریں گے جو بالکل غلط ہوگی، بلکہ جو گندی چیز ہوگی، غلیظ چیز ہوگی، جیسے کہ شرک ہے، تو آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھے حسن سلوک کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک پھر بھی کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ غلط ثابت ہو گئے تو پھر آپ کو لبرٹی ہے، آپ کو آزادی ہے، آپ ان کے ساتھ کسی بھی طریقے سے ڈیل کریں گے. دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ وی آر الاؤڈ ٹو ڈو.
اب اس میں ماں کا جو رتبہ ہے وہ بالکل ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ تعظیم کا حقدار کون ہے, اطاعت کا حقدار کون ہے, تو انہوں نے فرمایا آپ کی ماں. پھر فرمایا گیا کہ اس کے بعد فرمایا آپ کی ماں, اس کے بعد آپ کی ماں, پھر فرمایا گیا کہ اس کے بعد فرمایا کہ آپ کا باپ. تو کہتے ہیں, اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بھائی 75% جو تعظیم ہے, لائلٹی ہے, اوبیڈینس ہے, دیٹ بلانگس ٹو یور مدر, دیٹ یو او ٹو یور مدر, اور جو 25% بچتا ہے وہ آپ کو جو ہے آپ کے باپ کا پھر حق بنتا ہے. تو اس طرح سمجھ آتا ہے کہ اسلام کتنی امپورٹنس اس چیز کو دیتا ہے. دوسری ایک چیز جو بڑی خوبصورت ہم قرآن میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سورۃ اللقمان میں لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچے کو نصیحت کرتا ہے کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, آپ شرک مت کرو اللہ کے ساتھ کیونکہ شرک تو بہت ہی عظیم ایک گناہ ہے. تو اس کے بعد اب لقمان علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ایک والد تھے اور ان کے سامنے ان کا بیٹا تھا, تو اب وہ خود نصیحت کرتے ان کو کہ بھائی آپ کو ہمارا جو ہے حق ادا کرنا پڑے گا, ہمارے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑے گا. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود سے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, کہ ہم نے جو ہے انسان کو یہ وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے, کیونکہ ان کی ماں نے ان کو بڑے تکلیف سے جو ہے وہ پالا ہے, پھر 2 سال ان کو دودھ دیا وغیرہ. تو the point here is, جو میں یہاں پہ نقطہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی عظمت اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا جو ہے, یہ سمجھانا جو ہے, یہ باپ کو کہا گیا کہ بھئی یہ آپ سمجھاؤ, والدین کو کہا گیا کہ آپ یہ سمجھائیں اپنے اولاد کو, اور اولاد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود سے سمجھاتے ہیں کہ والدین کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے. یعنی کہ اللہ کی امپورٹنس ایک انسان سمجھاتا ہے اور والدین کی امپورٹنس خدا خود سمجھانے کے لیے آ جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین جو ہے وہ کتنی امپورٹنس رکھتے ہیں, خاص طور پر والدہ کتنی امپورٹنس رکھتی ہے ہمارے دین کے تناظر میں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ جانتے ہیں کہ وہ کافی چھوٹے تھے, 6 years of age, جب ان کی جو ہے ماں وہ وفات پا گئی, جب وہ واپس آ رہے تھے مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف, جب وہ چھوٹے تھے. تو تب جا کے بعد میں جب وہ جاتے ہیں مدینہ منورہ اور ان کو چانس ملتا ہے, موقع ملتا ہے اس قبر پہ جانے کا, تو پھر جو روایت وہاں پہ ہے وہ یہی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رو پڑے جب انہوں نے اپنی ماں کی جو ہے قبر دیکھی. تو the point here is کہ this is the sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم that we need to inculcate great deal of love and respect with regard to our mothers. Okay, تو یہ پوائنٹ ہم نے سب نے یاد رکھنا ہے. اب دیکھیے, اب لاسٹ پوائنٹ جو گزارش میں یہاں پہ کروں گا, اور مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ یا پریکٹیکلی اسپیکنگ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پورے بحث کا جو کلائمیکس ہے وہ اس پوائنٹ میں جو ہے وہ آ جاتا ہے. آپ آج کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں, آپ کے والدین ظاہر سی بات ہے جو ان کا پرائم ٹائم تھا, ان کے جوانی کے دن تو انہوں نے ماضی میں گزارے. اب دیکھیے جو آج کے دن ہے اور جو آج سے 20 سال 30 سال پہلے والے جو دور تھا, تو اس میں تو ڈفرینس ہے, کلچر کا ڈفرینس ہے, پرسیپشنز کا ڈفرینس ہے, تھاٹس کا ڈفرینس ہے, جو سینسیبلٹیز ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. تو ان کا لائف سٹائل ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, آپ کا لائف سٹائل کسی حد تک جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. اب یہ کلچرل گیپ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے ود دا پسیج آف ٹائم, جس کو ہم جنریشن گیپ بھی کہتے ہیں. تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ نوجوان جو ہوتے ہیں یا جو اولاد ہوتی ہے, تو وہ اس چیز کو کافی حد تک جو ہے صرف نظر کرتی ہے کہ we are the ones who need to accommodate, we are the ones who need to create the space for the parents. Okay, because it is not their fault کہ آپ کے پیرنٹس جو ہے انہوں نے اس دور میں زندگی گزاری اور وہ پرسیپشنز کے ساتھ وہ گرو ہوئے جو اس وقت کے پرسیپشنز تھے, اس وقت کا جو سٹائل تھا زندگی گزارنے کا. تو ایک بہت ہی بڑا جو کنفلکٹ ہوتا ہے جہاں پہ ایلینیشن ہمارے پیرنٹس کو ہوتی ہے, وہ اس چیز میں ہوتی ہے کہ ہمارا لائف سٹائل اتنا بدل جاتا ہے, ہم ان کو اکوموڈیٹ پھر نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جہاں پہ we have to bite the bullet, where we have to accommodate them. We are the ones who have to sacrifice something for the accommodation of our parents. تو جب ہم کوئی بھی کام کریں گے تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی اوبویسلی ہمارے پیرنٹس میں بھی اس چیز کو اتنا پازیٹیولی نہیں دیکھ رہے ہیں, اس کو اتنا اپریشیٹ نہیں کر پا رہے ہیں جس طریقے سے ہم کسی چیز کے ساتھ جو ہے اٹیچڈ ہے. تو اس چیز کو ہم نے اپریشیٹ کرنا ہوگا کہ اٹ از کوائٹ نیچرل فار دیم بیکاز دے ہیو لیوڈ دیئر پرائم ٹائم in some different era or during some different time, جہاں پہ جو
کلچر جو تھا سوسائٹی کا وہ ڈفرینٹ تھا, اب ہمارا کلچر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو اکوموڈیشن کا جو برڈن ہے وہ کن پہ آتا ہے؟ وہ بچوں پہ آ جاتا ہے, اور پرٹیکولرلی جو ہماری بہنیں ہیں اور جو ڈاٹرس ان لاز ہوتی ہیں, جو بہویں ہوتی ہے جو ڈفرینٹ فیملیز میں, تو ان کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ آپ جس طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, بجائے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن اس پہ ایک بہت ہی بڑا اثر آپ کے زمانے کا ہے. جس طریقے سے آپ سوچتے ہیں, یو آر دا پروڈکٹ آف یور ٹائم. تو اسی طرح جو آپ کی ساس ہے, جو آپ کے جو ہے ہسبینڈ کے جو ریلیشنز ہیں, پرٹیکولرلی جو ایلڈرس ہیں, جو آپ کے فادر ان لا ہے, مدر ان لا ہے, تو ان کے پرسیپشنز تھوڑے ڈفرینٹ ہوں گے لازمی طور پر. تو یہاں پہ ایون اف ہمارے پاس پوٹینشیل ہوگا, پاور ہوگا کہ ہم ان کو ڈسریگارڈ کریں گے, تو یہ ہماری جو ہے بڑاپن نہیں ہوگا کہ ہم ان کو ڈسریگارڈ کریں گے, بلکہ ہمارا بڑاپن اسی میں ہے کہ ہم ان کو اکوموڈیٹ کریں اور خود سے کچھ تھوڑا اسپیس سیکریفائز کرے, تھوڑی انرجی سیکریفائز کرے, تاکہ وہ بھی اکوموڈیٹ ہو جائیں. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کلچرل گیپ ہے, اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو گیٹ accustomed to or to get accommodated to. تو اس لیے یہ ایک بہت ہی ٹرکی معاملہ ہے جس کے ساتھ ہم نے بڑے ریزنیبل طریقے سے ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنا ہوگا, کہ ہم نے کلچرل گیپ کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے کہ ہم قربانی دیں گے, ہم اکوموڈیشن پیدا کریں گے, اینڈ لیٹ us sacrifice some space and some energy with regard to that, اور let us not get disheartened towards very small things جو ہمیں کافی زیادہ امپورٹنٹ لگ رہے ہوں, اور مے بی ہمارے پیرنٹس کو یا ہمارے جو فادر ان لا ہے, مدر ان لا ہے, ان کو یہ امپورٹنٹ نہ لگتے ہو یا عجیب لگتے ہو. تو وی نیڈ ٹو کریٹ سم اسپیس فار دیم ٹو بریتھ فریلی ایز ویل. آئی ہوپ کہ یہ جو ڈسکشن ہے یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا. ڈو سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل. تھینک یو ویری مچ.